السلام علیکم ناظرین، جشن آزادی کے حوالے سے تحصیل کونسل اٹک میں ایک بڑی تقریب منعقد ہوئی۔ اس کی ایک مفصل رپورٹ میں نے تیار کی ہے، وہ اپنے ناظرین کو سناتا ہوں۔ جی پرچم سلامی جاگیر، پرچم سلام سلام بند۔ صوبائی وزیر یاور بخاری صاحب پودا لگا رہے ہیں، جشن آزادی کے موقع پر وہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر فیاض بخاری صاحب سپیچ کر رہے ہیں، جی وہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ جہاں جہاں پر بھی ہوں، ہم اپنا کم از کم فرض اچھے طریقے سے ادا کریں۔ اگر ہم ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں تو ہمیں اچھی انتظامیہ بن کے رہنا ہے۔ اگر ہم لا انفورسمنٹ ایجنسی کے اندر ہیں تو ہمیں اچھے طریقے سے لا انفورسمنٹ کرنی ہے۔ اگر ہم استاد ہیں تو ہمیں اچھے طریقے سے پڑھانا ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو ہمیں اچھے طریقے سے مریضوں کا علاج کرنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں اچھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے۔ 14 اگست سن 2021 کو اس عمل کی ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنا کردار اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہتے تو کوئی وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے اندر آ جائے گا۔ میں یہیں پر اپنی بات کا اختتام کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آج ہم 14 اگست سن 2021 میں خوشی منا رہے ہیں، اگرچہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم کا احترام بھی لازم و ملزوم ہے، لیکن یہ کہ جس طرح ہم آج اس سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی تھی، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت بھی ہمیں دکھائے کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کی جدید ترین جو قومیں ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے صف پہ کھڑا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم وہ وقت بھی دیکھیں کہ جب اگر اولمپکس کے میڈل ٹیبل سامنے آئے تو سر فہرست پاکستان کا نام ہو۔ وہ وقت بھی ہم دیکھیں کہ جب ورلڈ کپس کو ہم سنیں تو اس میں بھی جو ہے وہ ایک زمانے میں 90s کے اندر 4 ورلڈ کپ ایٹ اے ٹائم پاکستان نے جیتے تھے۔ وہ وقت بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے اس طریقے سے ہر میدان میں، خواہ وہ کھیلوں کا میدان ہو، خواہ وہ تعلیم کا میدان ہو، خواہ وہ سیاست کا میدان ہو، ہم ہر میدان میں دنیا میں آگے ہو۔ اور آج کا جو دن ہے وہ اس تجدید عہد کا دن ہے۔ آج جو ہم نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، اپنی مٹی سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم اپنا کام اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ خواب جو ہے وہ یہ شرمندہ تعبیر ہوگا۔ ہم لوگوں کے یہ جو پولیس آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے جو یہ فوجی جب ایک واقعے میں کودتے ہیں تو ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یا میں مارا جاؤں گا یا میں زندہ واپس آؤں گا۔ اور مارا جانا، یہ کوئی پوچھے کہ اگر سامنے سے گولی آ رہی ہے اور 10 بندے آ رہے ہیں کتنے لوگ کھڑے ہوں گے، یہ بہت بڑا جذبہ مانگتا ہے۔ ہم لوگوں نے اس پاکستان کو یہاں پہ صرف ہم لوگ یہ سن کے تالیاں بجا کے جھنڈے اٹھا کے ہم لوگ اگر یہاں پہ نعرے بازی کر لیں اور باہر جا کے ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم 74 سال سے کرتے آ رہے ہیں تو یہ کوئی ملک عظیم نہیں بننے گا۔ ہم لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کا۔ ہم نے اس کا تخیل اس طریقے سے مسمار کر دی ہے، جس کا جو دل آتا ہے پاکستان کا مطلب وہی بنا دیتا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جس وجہ سے یہ 2 قومی نظریہ بنا تھا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم وہ اکثریت وہاں پہ کر رہی تھی، وہ کانگریسی سوچ، وہ بی جے پی ٹائپ سوچ،
ہم لوگ آیا وہ تو خود نہیں بن گئے مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہوئے. ہم لوگوں کے ملک میں اقلیتوں کا کیا حال ہے؟ ہم لوگوں کو کوئی بات میں کرتے ہیں، ہم مندر اور گرجا جا کے پہلے جلا دیتے. آیا ہندوستان میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا؟ ہمارے پاک نبی نے ہمیں یہ سکھایا. ہمارے بابا قوم نے اس لیے پاکستان ہمیں دیا کہ یہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے اور پھر ہم اپنی منمانی کریں. ایک آ کے کچھ کہہ دیتے اور ہم جا کے پورے کے پورے ایک قبیلے کا بیڑا غرق کر دیتے. وہاں پہ بابری مسجد ایک انتہا پسند گروہ نے گرائی، یہاں پہ ہم نے 500 مندر گرا دیے. وہ بلے شاہ کا فرمان تو وہ شعر یاد ہے نا، مطلب سب کچھ گرا دو لیکن لوگوں کا دل مت توڑو. ہم لوگوں نے کتنوں کے دل توڑے. وہ ہمارے ہندو پاکستانی تھے، ہمارے مسیح پاکستانی، ہمارے سکھ پاکستانی، وہ پاکستانی ہیں ہمارے برابر. جو انتہا کی چیز ہوتی ہے نا، ان کے ووٹ کا جو وزن ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا میرا اور آپ کی ووٹ کا وزن ہے. صرف لا الہ کہنے سے ہم مسلمان نہیں بنتے، یا پاکستان زندہ باد کہنے سے ہم پاکستانی نہیں بنتے. ہم لوگوں کو اپنے عمل میں دکھانا ہے کہ یہ لا الہ ہمارے دلوں میں کہاں تک بادشاہی کر رہے ہیں. ہمارے دلوں میں یہ بادشاہی کر رہے ہیں نا، تو مجھے اٹک کی کسی گلی میں پاکستان کا پرچم زمین پہ پڑا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے. اگر اس ملک سے ہمیں محبت ہے، ہمارے ہاتھوں سے کوئی غیر مسلم کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حرام کا لقمہ آپ کی ساری حلال کی جائیداد کو، دولت کو حرام بنا دیتی. ان بچوں کے پیٹوں میں جو رزق حرام کا ہوگا، آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ ان کے اندر ہلالی ہونے کی کوئی خوشبو آئے گی؟ رسول اللہ نے جو کچھ بھی الہی کلمات ہمیں دیے قرآن کی شکل میں، اپنی سنت کی شکل میں، حدیث قدسی کی شکل میں، آیا ہم نے ان کے اوپر کتنا عمل کیا؟ قائد اعظم نے جس وجہ سے اپنی جان دے دی، پتہ تھا کہ میں مر رہا ہوں اگر علاج میرا ان ٹائم نہیں ہوگا، لیکن کس کے لیے دی؟ اس کے لیے جو آج کل ہو رہا ہے. وہ سوچ کیا تھی کہ یہاں پہ ہر کوئی اپنی آزادی سے، اپنی عبادت گاہوں میں، اپنی مرضی سے وہ جو کرنا چاہے گا اپنے عقائد کے مطابق وہ کرے گا. آیا ہم لوگ اجازت دے رہے؟ یہاں پہ سب برابری کے اصولوں کے اوپر اس ملک میں ان کو رہنے کی آزادی ہوگی، یہ ہو رہا ہے. یہاں پہ پولیس خدمت گزار ہوگی، وہ ہیں. یہاں پہ فوج خدمت گزار ہوگی، وہ ہے. یہاں پہ سیاستدان تابع ہوں گے عوام کے، وہ ہے. یہ ساری باتیں ہم نے دیکھنی، اور ہم نے، اگر میں سیاسی ہوں تو میں نے دیکھنا ہے کہ قائد اعظم مجھے کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ پولیس والوں کو دیکھنا ہے کہ ان کو قائد اعظم کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. فوج کو بھی یہی کرنا ہے، بیوروکریسی کو یہی کرنا ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ آپ لوگوں کو کرنا ہے. کیونکہ سب طاقت جتنی بھی، اگر ڈی سی صاحب کے پاس ہے، اگر میرے پاس ہے، پولیس کے پاس ہے، جس کے پاس بھی ہے، یہ طاقت عوام کی ہے، یہ آپ سے ہے، یہ آپ کے لیے ہے. اگر آپ ہی لوگ غلط فیصلے کریں گے تو اس ملک کے اوپر سوائے بندروں کے مسلط کوئی نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم لوگوں نے اجازت دی، اور جس قسم کا کوئی بھی عالم دین ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو مرضی کہہ دے، ان چیزوں کی اجازت دینا بند کریں. یہ ملک بہت قیمتی ہے، یہ ہماری لاکھوں بہنوں کی عزتیں لوٹی. یہاں پہ ہمارے کتنی بہنوں کے گلے کاٹے گئے، کتنے بھائیوں کو ذبح کیا گیا. اگر ابھی بھی ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، ہم ایک اسفند کا ہم سوچتے ہیں اور ہمارے دل جو پھٹ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا خون ہے. ایسے ہمارے اسفند کی طرح کتنے بچوں نے، وہ چھوٹے سے بچے کا قصہ ڈاکٹر صاحب آپ کو سنا رہے. کبھی بیٹھ کے تاریخ پڑھیں، خدا کا واسطہ ہے، دیکھیں کہ اگر وہی قافلے میں آپ لوگ ہوتے، آپ کا خاندان ہوتا، اور ہماری کسی بیٹی کو، ہماری بہن کو وہ ہمارے سامنے اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے، اس کی عزت لوٹے ہوتے آپ کی آنکھوں کے سامنے، اس کو ذبح کر رہے ہوتے آپ کی آنکھوں کے سامنے، تو آپ لوگ پوری زندگی وہ چیز آپ کے دماغوں سے نہ نکلتی. اگر پاکستان ہمیں ملا ہے تو لاکھوں لوگوں کی قربانی ہے، تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت. یہاں پہ جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے 5 ان بندوں کے نام بتائیں جن کی وجہ سے یہ پاکستان آج ہمیں ملا. لوگ قائد اعظم کے بارے میں ابھی بیٹھ کے کئی دفعہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ سوتے اپنی مرضی سے، کھاتے اپنی مرضی سے، خواب ہم اپنی مرضی سے نہیں دیکھتے. تو یہ جو لوگ تھے یہ ولی خدا تھے.
یہ وہ لوگ تھے کہ جن نے اپنا سب کچھ قربان کیا اس چیز کے لیے کہ جہاں پہ آج آپ ہم جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم لوگ بڑی مزے سے اپنی عبادت گاہوں میں مسجدوں میں ہم جاتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے کہ پیچھے سے کیا ہوگا، ہم سجدے میں ہوں گے تو گولیاں چلیں گی نہیں چلیں گی۔ آپ یہی جا کے ہندوستان میں یہ بات دیکھ لیں، یہ صدقہ ہے ان اولیاء اللہ کا جن کا نام سے سید احمد خان تھا، آغا خان تھا، علامہ اقبال تھا، قائد اعظم تھا، یہ سارے یہ لوگ ہیں جن نے اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے قربان کیا۔ آیا ہم لوگ اس مٹی کی خاطر کہ جہاں پہ ہمیں خدا کرے کہ کل قبر بھی نصیب ہو، ہمیں ایمان نصیب ہو مرتے وقت، آیا ہم نے اس ملک کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہ کریں، صرف 2 قدم ایسے بندے کے ساتھ چلیں کہ جو مایوسی کی حالت میں گھرا ہوا ہے، اس کو گلے لگائیں، اس کی بات سنیں، لیکن خدا کا واسطے یہ ملک بہت قیمتی ہے، یہ اس کو بندروں کی بھیٹ نہ چڑھائیں، سوچ سمجھ کے کسی کو طاقت دینی ہے تو سوچ سمجھ کے طاقت دیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنی گلی کو صاف رکھیں، یہ پاکستان خود صاف ہونا شروع کرے۔